السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. گزشتہ روز پاکستان بھر میں عام انتخابات ہوئے. ان 48 کے امیدوار تھے. سید علی بخاری ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. یہ 52,000 سے جیت رہے تھے. اچانک یہ صبح اٹھتے ہیں، رات کو خوشی مناتے ہیں، بنگڑے ڈالتے ہیں، مٹھائی کھائی جاتی ہے، اور صبح اٹھتے ہیں ان کو شکست ہو جاتی ہے. ان کے مقابلے میں راجہ خرم نواز آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں. گزشتہ روز تو ہم بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ علی بخاری صاحب جیت گئے ہیں. آپ کے ریلیٹیو سے بات ہوئی، آپ کے بھتیجوں سے، انہوں نے کہا کہ وی آر ونس. بالکل جی، الحمدللہ ہم رات کو بھی جیتے تھے، شام کو بھی جیتے اور آج بھی جیتے ہوئے بیٹھے ہیں. ہمارے پاس رزلٹ موجود ہے اور الحمدللہ وی آر اے ونر اینڈ وی آر اے وننگ کینڈیڈیٹ ان فیکٹ. اور یہ جو ایک چور راستے سے لا کے کسی کو بٹھا دیا گیا، جتایا گیا، یہ تو سسٹین ہی نہیں ہو سکتا، سسٹین نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. اب کیا فارم 45 بھی جعلی بنیں گے؟ اس کے لیے بھی نئی انڈورسمنٹس آئیں گی اور دوبارہ آروز ہوئیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ تو ساری چیزیں چلتی ہیں. یہ ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ آپ کی کمپین پوری ہوئی، آپ کے لوگوں نے فارم 45 لیے، پھر ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ آپ خوشی منا کر تو سو گئے تھے. سر ہم نے دیکھیں، جب آپ الیکشن لڑتے ہیں اور الیکشن پولنگ ریزلٹس آتے ہیں تو جو آپ کے مین سپورٹرز ہوتے ہیں، آپ کے مین ووٹرز ہوتے ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو خان صاحب کے چاہنے والے تھے، وہ جب بھی اپنا پولنگ جیتتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں، جلوس لے کے اپنے کینڈیڈیٹ کے پاس آتے ہیں. یہی ہماری پریکٹس ہے. تو میرے جب مرکزی آفس میں لوگ پہنچے تو ہم نے وہاں اسکرین لگائی ہوئی تھی اور ہم نے باقاعدہ اس کا سسٹم ایک رکھا ہوا تھا، جو اس کو ساری اسکریننگ ہو رہی تھی، ہر چیز ہو رہی تھی آپ کی وایا لیپ ٹاپ، ہم سارا کر رہے تھے. تو ہمارے پاس رزلٹ آنے شروع ہو گئے اور ہم نے دیکھا جی کہ انیشلی چلتے چلتے وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک جو ہے ہم لوگ 30 سے 32 ہزار کا ہمارا گیپ آ چکا تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہا تھا جو آپ بات کر رہے ہیں جی. اور اس کے بعد جو ہے، کیونکہ اسلام آباد کی سیٹ تھی اور خود میں وکیل تھا، میں مطلب اچھے آپ لوگوں سے بھی بڑے اچھے مراسم رہے اور سب لوگوں سے کمپین بھی بڑی زبردست طریقے سے کی، بڑی لو پروفائل رہ کے اور ڈور ٹو ڈور کمپین کی. اس کے لیے ہم نے ایک ایک دروازہ نوک کیا اور بتایا لوگوں کو جی پیراشوٹ ہمارا سائن ہے. اور جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو یقین جانے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھے، مطلب 80,000 پلس میں ہم چلے گئے. اور ہمارے کاؤنٹر پارٹ جو تھا وہ سیکنڈ نمبر پہ تحریک لبیک پاکستان تھی، ان کے 40,000 کے قریب بن رہے تھے. اور تھرڈلی جو ہے وہ آپ کی یہ راجہ خرم صاحب تھے، 26,000 تھے. ان کے بعد مصطفیٰ کھوکر صاحب کا نمبر تھا. تو سڈنلی جی ہمیں 2 بجے 3 بجے کے قریب ہمیں پتہ چلا کہ رزلٹ میرا رک گیا. وہاں پر ٹی وی میں بھی یہ سیم آنا شروع ہو گئے. میں پہلے 2 چکر لگا چکا تھا اس چیز کو بھانپتے ہوئے کہ جی یہ آروز جو ہیں یہ مینوپولیٹ کر رہے ہیں کوئی، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں بیڈ ایکسپیرینس تھا ان کا. ڈیورنگ کمپین ہمارے بندے اٹھائے گئے، پولیس آتی تھی آئی جی کے حکم پہ. ایس ایس پی آپریشن کو 2 رٹس میں نے فائل کی، ایک کنٹمپٹ فائل کی. سو ایشو یہ ہوا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ یار ان کا کوئی ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں لگ رہا، مجھے ملا ہی نہیں. اس کے بعد آپ آر او آفس گئے کا رزلٹ لینے نہیں ملے، آپ کو انٹر نہیں ہونے دیا. اور بلیو می کہ 261 پولنگ اسٹیشن سے آلموسٹ 250 پولنگ اسٹیشن میں جیت گیا. یہ سب 7 پولنگ اسٹیشن جیتے ہیں، صرف 7، اور باقی 250 پولنگ اسٹیشن میں جیتا ہوں. ابھی رائٹ ناؤ آپ کا 59,000 ووٹ ہے اور ان کا 69,000 ہے، 69,000. یہ کہاں سے آئے؟ کس نے مینیپولیٹ کیا سر؟ سر یہ تو آر او بتائے گا نا، جس نے اندر جانے نہیں دیا. اور رزلٹ چلتے چلتے ایک دم رزلٹ رک گیا. اور اس کے بعد صبح جب ہم آئے تو دیکھا جی کہ ہم ہارے ہوئے ہیں 59,000. بھائی اس کو فرشتوں نے ووٹیں ڈالی ہیں. ہم آپ بھی بتا دیں ہمارے علاوہ بھی 10 کینڈیڈیٹ ہیں اور اس کے اندر سب کے پاس فارم 45 پڑے ہوئے ہیں، سب کے پاس پڑے ہوئے ہیں. سب کے رزلٹس آپ دیکھیں گے. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. میں نے تو صبح مصطفیٰ کھوکر صاحب کی بھی ٹویٹ دیکھی تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو علی بخاری جیتا ہوا، ان کے پاس بھی تو ریکارڈ پڑا ہوا سر. وہ ٹویٹ ہر میڈیا میں نے خود دیکھی ہے. انہوں نے کہا یار اس کے تو جیتنے کی تو کوئی نہیں ہے، میرے پاس بھی تو ریکارڈ پڑا ہے، میں بھی تو 48 سے کینڈیڈیٹ تھا. تو میرے ریکارڈ کے مطابق تو یہ جو ہے 80,000 پلس میں علی بیٹھا ہوا ہے اور یہ تو 50,000 سے بھی زیادہ کی لیڈ ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ علی بخاری کے دل میں کتنا درد ہے اس جو فتح تھی اس کو شکست میں تبدیل کیا ہے. یار بات یہ ہے کہ علی بخاری نے الیکشن اپنی ذات کے لیے لڑا ہی نہیں ہے. علی بخاری نے لڑا یہ الیکشن عمران خان کے لیے اور اس پاکستان کے لیے. تو جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے نا، وہ ہر چور جب چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے. مجھے آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے پریشان دیکھا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے، میرے سپورٹرز کو پتہ ہے، سارے اسلام آباد کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن علی بخاری جیتا ہے. یہ بتائیے گا اگر بلہ ہوتا، خان صاحب ہوتے تو پھر کیا پوزیشن ہوتی پاکستان تحریک انصاف کی؟ اور یہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کا کیا فیوچر میں پلان ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے؟ دیکھیں جی اگر تو بلہ ہوتا تو پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے کلین سویپ کرنا تھا 200. دیکھیں اس حالات میں بھی آپ پاپولیرٹی دیکھ لیں
پی ٹی آئی کی کہ میں ایک پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہوں جس کے پاس بلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس کے اگینسٹ انتظامیہ چلی, جس کے اگینسٹ پولیس چلی, ایون اینڈ ادروائز میں 80-85 ہزار ووٹ لے گیا, ٹھیک ہے, ایون اینڈ ادروائز. اور آپ کے 265 کے 267 سیٹوں جتنی بھی ہیں اس کے اوپر جو ہے آپ کے سارے ٹکٹ پی ٹی آئی نے دیے, نون نے 207 دیے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھے پورے کرنے کے لیے, اور ہر ٹکٹ پہ ایک ٹکٹ پہ 8-9 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کا ٹکٹ مانگ رہے تھے. یہ پاپولرٹی ہے. اور لوگ جس طرح نکلے ہیں, کل میرے حلقے میں آپ گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا رسپانس کیا تھا. تو بھائی جان یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو عوام کے دلوں میں رہتے ہیں, انہی کے لیے محبت کر کے لوگ نکلتے ہیں, باقی کسی کے لیے نہیں نکلتے. یہ ہم نے کوئی گاڑیاں دے کے لوگ گھر سے باہر نہیں نکالے, میں نے کسی کو کوئی گاڑی نہیں دی, کوئی پک اینڈ ڈراپ نہیں دیا, لوگ خود نکلے. لوگوں نے مجھے بلایا الیکشن لڑتے ہوئے کہ آؤ ہمیں ایک دفعہ ایڈریس کر جاؤ, ہم شکل دیکھنا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کا پیار تھا. یہ چیز ہوتی ہے, الیکشن تو تب لڑا جاتا ہے. ووٹس میں جائیں گے اور اسٹرکٹ ایکشنز لیں گے, قانونی جائیں گے جی الحمدللہ. میں تو اس چیز پہ کاربند ہوں, اور میں آر او کو بھی, جو آپ کا ڈی آر او ہے اور آر او ہے, ان کو بھی بالکل اسپیئر نہیں کر سکتا ہوں جی, ٹھیک ہے. انہوں نے جو کچھ کیا دے ول ہیو ٹو پے.